آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنی برائیاں ہیں. مولانا نے بتایا کہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں در آئی ہے. ہماری بچیوں کے اندر بالکل آزادانہ خیال پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ میرے دوستو اپنے اس خوبصورت مذہب اور دین کو تج کر کے ارتداد کی ڈگر پر چلنے والیاں بن چکی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی بچیوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے خاص طور پر حساسیت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرغی گھر میں نہیں آئی، بکری گھر میں نہیں آئی، بھینس اگر اپنی گھاری میں نہیں پہنچی تو غروب آفتاب ہوتے ہی ہر ذمہ دار کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے اور پورا عملہ گاؤں کے گلی کوچوں میں تلاش اور جستجو میں مارے پھرتا ہے. ارے باپ رے باپ، مرغی بھاگ گئی، بکرا غائب ہو گیا، بھینس کہاں چلی گئی. یہ ہمارا نوجوان مغرب بعد نہیں 12 بجے تک چوراہوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ، کیسے دوستوں کے ساتھ جہاں کبھی اللہ اور رسول کا نام تک نہیں لیا جاتا. اللہ اور رسول کا نام لینے والوں کے خلاف تمسخر اور آوازہ بلند کرتے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں، ایسی بری صحبتوں کی ہم نشینی میں ہمارا نوجوان پوری رات غائب رہتا ہے. ہماری بچیاں اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے دن بھر کیا کرتی ہیں، وہ چھپ کر کے کس سے باتیں کرتی ہیں. اور میرے دوستو کیا کیا ہوتا ہے، ہم آج ان ساری باتوں سے بے خبر ہو کر کے ایک دم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا بچہ شراب تک پینے لگا. جس شراب کی حرمت کا جب فیصلہ ہوا تو وہ لوگ جن کی گھٹیوں کے اندر شراب تھی، کوئی مجلس ایسی جن کی نہیں ہوتی تھی جو شراب کے تذکرے سے خالی ہو، انہوں نے شرابوں کو مدینے کی نالیوں میں جب الٹنا شروع کیا ہے تو شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلا دھار بارش میں پر نالے بہتے ہیں. میرے دوستو وہ بھی ایک زمانہ تھا، وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. قرآن کا حکم آیا، کیا آیا کہ اب تمہیں شراب نہیں پینی ہے تو شراب بھی پھینک دی، شراب کا برتن بھی پھینک دیا اور جام و مینا صبح سب کو توڑ کر کے رکھ دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جب نمبر ہی نہیں رہے گا ہمارے موبائل میں ہمارے آشنا کا تو پھر اس کی یاد ہمیں کیا ستائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں حساس ہو کر کے اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے بارے میں مکمل فکر مندی کا اظہار کرنا ہے. دینی رخ پر، اسلامی منہاج کے اوپر، ایمان کے تقاضوں کے اوپر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر سیلاب کی طرح سے جو برائیاں آئی ہوئی ہیں سب کو مل جل کر کے بند باندھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور آپس میں انتشار، اختلاف، میرے دوستو یہ تو زمانے جاہلیت کا دستور تھا. قرآن نے تو کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ. ارے دنیا کے اندر سب سے بڑی سوغات اور نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، جو سارے اہل ایمان کو ایک سلک اور ایک دھاگے کے اندر پیرو دیتی ہے. اخوت اور بھائی چارے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. 313 کو دیکھا نا لوگوں نے، کیا انقلاب برپا کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں معیار کیا تھا؟ محبت کا اور بغض کا. الحب فی اللہ. کسی سے محبت کی جائے گی تو صرف اس لیے کی جائے گی کہ وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا
اللہ کے دین کا مددگار ہے، وفادار ہے، اسی بنیاد پر اس سے محبت کی جائے گی، اور کسی سے بغض و عناد اور نفرت اگر کی جائے گی تو اس کی ذات کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی، صرف اس بنیاد پر کی جائے گی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا مخالف ہے، وہ دین اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ارادہ ناپاک اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سے بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ وہ بھی آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو، اور پھر اسی دھاگے کے اندر اسے بھی پیرو لیا جائے گا جس دھاگے کو اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آج نزاعات ہیں، اختلافات ہیں، پڑوس پڑوس میں، بھائی بہن میں، میرے دوستو کتنے جھگڑے ہیں ایک ہی گھر کے اندر، مختلف رشتوں کے اور مختلف طبقوں کے جھگڑے ہم اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اتحاد میرے دوستو یہ بہت بڑی طاقت ہے، متحد ہو کر کے مذہب اسلام کی نمائندگی، فرائض کی بھی، واجبات کی بھی، نماز کی پابندی ہو۔ آج رمضان کے اندر خوب اچھی بہار آتی ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ اوباش ہوتے ہیں جو محروم القسمت ہو، لیکن عام طور پر رمضان المبارک کے اندر نماز پڑھنے کا ایک عام میرے دوستو رواج بن جاتا ہے۔ رواج نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ گود سے لے کر کے گور تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیں اپنی تعلیمات اور ہدایات سے روشناس کراتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنا، ایک ایک سانس کو اللہ کی مرضی کے مطابق نکالنے کی کوشش کرنا، ورنہ قیامت کے دن تنہا آؤ گے اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے ہر اچھے برے عمل کا محاسبہ تمہیں پیش کرنا پڑے گا۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ میرے دوستو ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے پورے سماج کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر سماج کے اندر 100% پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی عادت پڑ جائے تو میرے دوستو فحشا یعنی جس کا گناہ ہونا ہر کس و ناکس کے اوپر واضح ہے، والمنکر اہل شرع نے جس کے گناہ ہونے کے اوپر اتفاق کر رکھا ہے، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے انسان بچ جائے گا، بشرطے کی نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے اندر، اپنے سماج اور ماحول کے اندر برپا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نماز ایک روشنی ہے، جب یہ زندگی کے اندر جگمگاتی ہے تو برائیوں کے جو حشرات ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے اپنی بلوں میں چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ سود کی لعنت، بیاج کی لعنت، منشیات کی لعنت، شراب خوری کی لعنت، کون کون سی لعنتوں کو بیان کیا جائے۔ زناکاری میرے دوستو، آوارگی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، یہ سب ہمارے سماج کے اندر مسلسل ناسور بن کر کے اپنے پنجوں کو گاڑتی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیا جائے اور سماج کی اصلاح کی مکمل کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی